إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الضياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات، شریعت نے، اللہ رب العالمین نے انسانیت کی اصلاح اور اس کی ہدایت کے لیے ہر قسم کی دعوت دی ہے اور ان کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ اس کام میں تمہاری اصلاح ہے، تمہاری ہدایت ہے، اور ہر اس چیز سے اللہ رب العالمین نے ڈرایا ہے کہ جس میں انسانیت کے لیے شر اور فساد ہے۔ انسان جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے تو یہ دونوں چیزیں ہی بالکل واضح ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ جب لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ برپا کرو تو وہ کہتے نہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے، یہ منافقین کی علامت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، زمین میں فساد برپا کرنا وہ دین کے اندر، دنیا کے اندر، کاروبار کے اندر، خاندان کے اندر، گھر کے اندر، باہر کے اندر جو انسان فسادی ہے وہ انسان اپنے اسلام کا اور اپنے ایمان کی فکر کرے، کیونکہ یہ تو خوبی مسلمان کی ہے ہی نہیں۔ مسلمان تو صلح جو ہے،
فساد برپا کرنا یہ منافق کی علامت ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا میں سورہ بقرہ کے شروع میں دوسرے رکوع کے اندر رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو اس لیے نازل کیا ہے اور عربی نازل کیا ہے، اس کے اندر وعید بھی بیان کر دی ہے اور نصیحت بھی بیان کر دی ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا، کتابیں نازل کی، حجت کو بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، اور ان کو زمین میں فساد اور دشمنی سے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ جب ہم نے زمین کے اندر ہر قسم کی چیز کو درست کر دیا ہے تو اب اس کے اندر فساد تو نہ برپا کرو، بلکہ تمہارا کام کیا ہے وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ لوگوں اپنے رب کو ظاہراً بھی پوشیدہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے بھی، اس سے جنت کی امید رکھتے ہوئے بھی، جہنم سے ڈرتے ہوئے بھی اس سے مانگو، اس کو پکارو، کیونکہ اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے نا وہ بندوں کے بہت ہی قریب ہے۔ سب سے بڑا جو فساد ہے زمین کے اندر، جو کجروی ہے زمین کے اندر، وہ شرک ہے۔ اس لیے رب العالمین نے مشرک کو مجرم قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو من یات ربہ مجرما، سورۃ طٰہٰ ہے، پیچھے پڑھیں۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام مومن ہیں، موحد ہیں اور ان کے ماننے والے، اور دوسری طرف مشرک ہے فرعون جو اپنے آپ کو رب کہنے والا، اور جو اس کے حواری ہیں وہ سارے کے سارے مشرک ہیں۔ ان کی بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یات ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فيها ولا يحیا۔ جو رب کے ہاں مجرم کی حیثیت سے آیا، شرک کی مشرک بن کر آیا، اس کے لیے جہنم ٹکانا ہے، نہ اس میں وہ مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور اس کے مقابلے میں وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو مومن بن کر آیا، نیک اعمال کر کے آیا، اللہ رب العالمین نے اس کے درجات کو بلند کیا ہے۔ شرک کے بعد اللہ تعالیٰ نے ڈرایا کہ شرک سے بچ جاؤ، کیونکہ شرک کرنے والا انسان جہنم میں ابدی جہنمی اگر توبہ کر کے نہ فوت ہوا۔ دوسری چیز شرک کے بعد وہ بدعت ہے، وہ اللہ کی توحید میں شرک فساد کا ذریعہ ہے۔ اب دیکھ لیں کہ فرعون نے کتنا زمین میں فساد برپا کیا۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد۔ شرک سب سے بڑا جو ہے وہ فساد ہے زمین میں، اور شرک کے بعد اگر دنیا میں کوئی چیز فساد ہے تو وہ بدعت ہے سنت کے مقابلہ میں۔ جب انسان سنت کو چھوڑ کر بدعت کو اختیار کرتا ہے، شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ شیطان کو اگر کسی چیز سے سب سے زیادہ محبت ہے تو وہ بدعت ہے۔ البدعت احب الی الشیطان، بدعت شیطان کی طرف سب سے زیادہ محبوب چیز ہے۔ لأن المبتدع جو بدعتی انسان ہے یزین له الشیطان سوء عمله، شیطان بدعتی کے لیے اس کے برے عمل کو بڑا ہی خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ قرآن ہی تو ہے نا، یہ کل 7 تیسرا 10واں 40 بھائی ہم کون سا کوئی ڈھول بجا رہے ہیں، قرآن ہی تو پڑھتے ہیں نا۔ یہی ہمارا بھی جواب ہوتا ہے، لو قرآن پڑھنا گناہ ہے، یہ ہماری حجت ہوتی ہے آگے سے۔
یہ شیطان نے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. رب العالمین فرماتے ہیں کہ شیطان نے ان کے اعمال کو بڑا ہی خوبصورت بنا کر پیش کیا، وہ سیدھے راستے سے دور ہو گئے. اس لیے بدعت سے بچیں. کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. بدعت گمراہی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی. تیسرا کام جو فساد کا سبب بنتا ہے وہ اچھے اخلاق اور اچھی عادات سے اپنے آپ کو دور کر لینا. اللہ تعالیٰ نے جو برے اخلاق و عادات ہیں ان کو حرام کیا ہے اور لوگوں کو گناہوں اور خطاؤں میں داخل ہونے سے منع کیا ہے. جب معاشرے میں اعلیٰ اخلاق ختم ہو جاتے ہیں اور منکرات سے لوگ دور ہوتے ہیں، اچھے اخلاق کو اپناتے ہیں، تو پھر ایک معاشرہ مضبوط سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مومن معاشرہ بن جاتا ہے. اس لیے میرے محترم بھائیو، فساد زمین میں برپا کرنے کے لیے چوتھا سبب یہ ہے کہ انسان اپنے منصب کا غلط استعمال کرے. غلط استعمال، منصب، پاور مل گئی، طاقت مل گئی، رشوت لینا شروع کر دی. منصب ہوا، کام تو کر دیا، زبان سے نہیں مانگا، لیکن وہ آگے ہدیہ لے کر کہنے لگا یہ گفٹ ہے جی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا مال اکٹھا کرنے کے لیے. اس نے کہا جی یہ میرے لیے ہدیہ ہے. اب میں ہلا جلست فی بیت امک اہدیت لک ان کنت صادقا. اگر تو واقعی سچا ہے کہ تجھے ہدیہ ملا ہے تو اپنی ماں کے گھر میں بیٹھنا، پھر دیکھتے ہیں کہ تجھے کون ہدیہ دیتا ہے. پھر آپ نے فرمایا انی استعمل الرجل منکم علی العمل مما ولانی اللہ فیأتی فیقول هذا مالکم وهذا ہدیۃ اہدیت لی افلا جلس فی بیت ابیہ وامہ حتی تأتیہ ہدیتہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی بندے کو عامل بنا کر زکوٰۃ کا مال دینے کے لیے بھیجتا ہوں تو وہ جا کر کہتا ہے جی یہ تو آپ کی زکوٰۃ ہو گئی، یہ میرا ہدیہ ہے. تو وہ اپنے ماں اور باپ کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھتا کہ لوگ اس کو ہدیہ دیں؟ واللہ لا یأخذ احد منکم شیئا بغیر حقہ الا لقی اللہ یحملہ یوم القیامہ. یاد رکھو جو اس طرح کی اپنا پیسہ لیتا ہے، کوئی چیز لیتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ اس نے مال لیا. قیامت کے دن رب العالمین فرماتے ہیں یہ اپنے اوپر اٹھا کر آئے گا. خولہ انصاریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جو لوگ اللہ کے مال میں خسر پسر کرتے ہیں، خلد بلد کرتے ہیں بغیر حق کے، فلہم النار یوم القیامہ، ان کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ ہے. اللہ تعالیٰ نے فساد کو روکنا اس کو ضروری قرار دیا ہے اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم. پہلے لوگوں میں کیوں نہیں ایسے لوگ تھے کہ جو لوگوں کو فساد سے روکتے؟ ہاں تھوڑے ہی تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا قليلا ممن انجينا منهم. جب تک لوگوں نے روکے رکھا تب تک اصلاح رہی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور جو لوگ روک رہے تھے، جب عذاب آیا تو ہم نے پھر ان کو ہی عذاب سے بچایا، باقی سارے فسادیوں کو عذاب کے اندر تباہ و برباد کر دیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے ان الناس اذا رأوا المنکر بینہم فلم ینکروہ یوشک ان یعمہم اللہ بعقابہ. جب لوگ کسی فساد کو، کسی برائی کو زمین کے اندر دیکھ کر پھر اس کو نہ روکیں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ساری قوموں کو جو جانتے بھی ہیں یہ غلط ہے اور پھر اس کو روکتا نہیں، اللہ ان سب کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دے. انسان فساد کا علاج کیسے کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرے. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، یعنی سب سے پہلے اپنی اصلاح کرتے ہیں. ہم ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. لوگوں کی اصلاح کرنے والے موجود ہوں تو اللہ ایسے لوگوں کو ہلاک نہیں کرتا. اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہم اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ اپنے ارد گرد میں سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے گھر میں ٹٹولیں، پھر اپنے دوست و احباب جتنا بھی جو غلط کام ہے، جو فساد ہے، اس کو روکنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اگر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ نہ بنایا ہوتا کہ لوگ ایک دوسرے کو فساد سے روکتے نا، تو اللہ تعالیٰ ساری زمین میں فساد برپا کر دیتا.
لوگ ایک دوسرے کو منع کرتے ہیں اچھی بری سے، جو صحیح ہے اس کا کہتے ہیں، جو غلط ہے اس کو روکتے ہیں، تو پھر تبھی جا کے یہ زمین باقی ہے، ورنہ تو اب تک زمین ساری کی ساری تباہ ہو چکی ہوتی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ محترم حضرات، جب انسان فساد کو روکنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کو سب سے پہلے دین کی بنیادی باتوں کو سیکھنا ہوگا، تاکہ وہ خود عمل کرے گا تو دوسروں کو روکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے سَتَكُونُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِّنَ الْقَائِمِ، کہ فتنے ہوں گے۔ اب فتنوں کو کون پہچانے گا؟ دین کی بنیادی باتیں ہی اس کو نہیں پتا، دین کے بنیادی مسائل کی اس کو نہیں پتا، تو وہ کیسے فتنوں میں اپنے آپ کو بچائے گا؟ تو اس لیے آپ نے فرمایا فتنے ہوں گے، بیٹھنے والا ان فتنوں میں کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہونے والا ان فتنوں میں چلنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا ان فتنوں میں دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ اور جس نے یہ کہا میں ذرا دیکھوں تو صحیح ہے کیا، تو وہ فتنہ اس کو کھینچ کے اپنے اندر ڈال دے گا، انسان کا ایمان جاتا رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُوذْ بِهِ، جو شخص ایسے حالات میں کوئی پناہ گاہ دیکھے، کوئی دین کی صحیح بات بتانے والا انسان دیکھے، فوراً اس کے پاس چلا جائے تاکہ یہ فتنے سے بچ جائے، اپنی ایمان کو بچا سکے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا، جو اللہ کی حدوں کو قائم رکھنے والے ہیں اور جو اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والے ہیں، ان دونوں کی مثال اس قوم کی ہے کمثل قوم استحموا علی سفینہ، کوڑا ڈالا، جو کشتی ہے یا جہاز ہے اس کے نچلے حصے میں کون رہے گا، اوپر والے حصے میں کون رہے گا؟ ایک قوم کا حصہ جو ہے وہ نیچے اور ایک قوم کا حصہ اوپر، کوڑا نکل آیا۔ اب جو نیچے والے ہیں نا یہ کہنے لگے ان کو جب پانی کی ضرورت پڑتی ہی تو یہ اوپر جاتے، جا کر پانی لے کر سمندر سے آتے۔ ایک دن یہ کہنے لگے کیا ہی اچھا ہو ہم یہ نیچے نے ایک چھوٹا سا سوراخ کر لیتے ہیں، اوپر والوں کو ہم تکلیف دیتے ہیں، ادھر نیچے ہی سوراخ کر لیتے ہیں، پانی ادھر سے لے لیا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ اوپر والے فَإِنْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، اگر یہ نیچے سے سوراخ کر دیں سمندر کے اندر اس اپنی جو کشتی ہے، اپنا جو جہاز ہے، تو یہ سارے اوپر والوں نے اگر ان کو منع نہ کیا تو یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے، جب ایک انسان کوئی فساد برپا کر رہا ہوتا ہے تو دوسرے اس کو بند نہیں نہ کرتے تو پھر سارے اس کی لپیٹ میں آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انہوں نے وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا، اگر انہوں نے ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا، نہیں سوراخ نہیں کرنا، تم اوپر آیا کرو، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، تم کیوں مطلب نیچے سوراخ کرنے لگے ہو، یہ سارے کے سارے بچ جائیں گے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، ہمیں خود بھی اپنی فکر کرنی ہے، اپنے ساتھ رہنے والے احباب کی بھی فکر کرنی ہے، تاکہ زمین کے اندر کسی قسم کا کوئی فساد ہو جائے تو اس کو روکنا ہے اور اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم اهلك النفاق والمنافقين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.